بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ پارٹ نمبر 8، کتاب عدل الہی، امام خمینی کی نگاہ میں۔ عقلائی سعادت و شقاوت، حوالۂ عقل کا بالفعل ہونا۔ آخوند ملا صدرہ اس فعل کے آغاز میں فرماتے ہیں، انسان کو سعادت کے حصول کے لیے دو جہات کی ضرورت ہے۔ پہلی جہت سے مراد یہ ہے کہ عقل نظری مقام حولائی اور معقولات مطلق اور نظام عالم کے حقائق کو قابل قبول استعداد سے مقام فعالیت تک پہنچ جائے، یعنی انسان کی عقل حیوانیت سے مقام فعالیت کی طرف چل پڑے اور نظام عالم کے حقائق کا ادراک اور تعقل اسی طرح کرے جس طرح وہ ہیں۔ البتہ تعقل یا مجردات اور صور عقلیہ اور وجود کا عقلانی شہود انسان کی سعادت کا سبب نہیں بنتا۔ امام خمینی کا صدر المطلعین کے بیان پر اعتراض۔ آخوند نے یہ بات کی ہے، لیکن اگر ان کی مراد فقط یہی ہو تو ان کی یہ بات زیادہ درست نہیں لگتی، بلکہ اگر عقل نظری اشیاء کو اسی طرح تعقل اور درک کرے کہ جس طرح وہ نظام وجود میں ہیں، یعنی یہ بات سمجھ لے کہ ان میں سے کوئی بھی استقلالی وجود نہیں رکھتی بلکہ سب کی سب ظل اور سائے کی صورت میں موجود ہیں، تو وہ عقل نظری بالفعل مقام عقل تک پہنچ جاتی ہے۔ عقل عملی کی فعالیت، دوسری جہت عقل عملی سے تعلق رکھتی ہے، یعنی اعضاء و جوارح نیک اعمال انجام دیں، ایسے اعمال کے جو انسانی وجود کے ساتھ مناسبت رکھتے ہوں۔ در حقیقت انسان کے اعضاء و جوارح اور قوتیں ان اعمال کے ذریعے طہارت حاصل کر لیں کہ جو مقام انسانیت سے تناسب رکھتے ہوں اور جو ظلمات، کثافات اور احتجاجات کا باعث نہ ہوں۔ اسی طرح اعضاء و جوارح کے اعمال ایسے ہوں جو روح اور انسانی نفس کے ساتھ سازگار ہوں، چونکہ نیک عمل صالح و نیک دوا کی طرح ہوتا ہے، اور ایک اچھی دوا وہ ہوتی ہے جو انسان کے مزاج کے ساتھ سازگار ہو۔ اسی طرح نیک عمل بھی انسان کی روح کے ساتھ سازگار ہوتا ہے۔ انسان کے عقلانی تجرد کے ساتھ سعادت و شقاوت کا تعلق۔ اگر انسان دنیا میں ہمیشہ یہ اکثر اپنے آپ کو معرف اور کمالی اوصاف کے متعلق تعقل و تفکر میں مشغول رکھے، جمال حق اور ذات واجب الوجود میں غور و فکر کرتا رہے اور اپنے قلب کو مرسلات کلیہ کا عادی بنائے اور ان کے بارے میں براہین حقہ کے ساتھ غور و فکر کرنے میں مصروف رہے، تو یہ علوم آخرت میں علم حضوری میں تبدیل ہو جائیں گے اور انسان آخرت میں ان معارف کو بالعیان اور حضوری مشاہدے کے ساتھ دیکھے گا۔ اس دنیا میں مفاہیم انسان کے ساتھ بہت متحد ہیں، لیکن عالم آخرت میں جس کے اوپر مفاہیم صادق آئیں گے وہ اس کے ساتھ متحد ہو جائے گا۔ اب اگر کوئی شخص اپنی ذاتی و قہری اور تجریدی حرکت میں کہ جو خود ایک فیض عطم میں برے اخلاق، شیطانی اعمال اور گمراہ کن باتوں، باطل عقائد میں مشغول ہو گیا ہو اور اس نے اپنی ذاتی و تجریدی حیثیت کو رذائل کے کسب کرنے میں صرف کر دیا ہو اور ظلم و عدو ان کے کلیات کا تعقل شروع کر دیا ہو اور اسی حالت میں وہ آخرت تک جا پہنچا ہو، تو وہاں وہ ایک مجرد عقلانی اور شقید موجود کی صورت اختیار کر لے گا کہ جو کسی قسم کی سعادت سے ہمکنار نہیں ہوگا، لیکن اس کے باوجود اس کا تجرد حد عقلانیت تک ہوگا، اور کوئی ایسا انسان کہ جو کسی رذیلت اور فضیلت کو کسب کیے بغیر اپنے تجرد کو کامل کر لے، تو وہ نہ سعید ہوگا اور نہ ہی شقی، بلکہ فقط ایک مجرد وجود ہوگا، کیونکہ تجرد ایک چیز ہے اور سعادت و شقاوت دوسری چیز۔ ممکن ہے ایک انسان شقی ہو لیکن اس کا تجرد دوسروں سے زیادہ ہو، لہٰذا ہم بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کی قوت ادراک بہت زیادہ ہونے کے باوجود وہ سعید نہیں ہیں بلکہ شقی ترین افراد میں سے ہیں، لیکن بعض مومنین ہیں کہ جو سعید ہونے کے باوجود قوت ادراک سے محروم ہیں۔ البتہ ادراک کا تعلق تجرد سے ہے، جس قدر تجرد زیادہ ہوگا اور عقاد بھی تجرد زیادہ ہوگا، ادراکات بھی قوی ہوتے جائیں گے۔ مثلا چرچل شاید بہت سے سعید مومنین سے زیادہ سیاستدان، مدبر اور با فہم ہو اور کلیات تو تعقل کرنے میں سب سے آگے ہو،
لیکن اس کے سب ادراکات اور تعقلات ظلم و ستم پر مبنی ہیں، لہذا وہ پوری دنیا کے لیے قوانین وضع کرنے اور تجرد رکھنے کے باوجود شقی ترین افراد میں سے ہے۔ لیکن ایک دوسرا شخص جو ممکن ہے سعید ہو لیکن تجرد کامل نہ رکھتا ہو۔ پس اگر انسان فضائل و معرف کسب کرتے ہوئے ممکنہ تجرد کی انتہا تک پہنچ جائے تو ایسا شخص سعید بلکہ اسد افراد میں سے ہے، اور اگر وہ رذائل و فحشہ کسب کرتے ہوئے تجرد تک پہنچ جائے تو شقی ترین مجرد ہوگا۔ اسی طرح اگر انسان فضائل و رذائل کے ساتھ تجرد تک پہنچے تو پھر اس کا شقی و سعید ہونا اس بات سے تعلق رکھتا ہے کہ اس میں کون سا پہلو بھاری ہے، فضیلت یا رذیلت۔ اگر دونوں مساوی ہوں تو وہ یا عذاب متوسط رکھے گا یا نعمت متوسط، اور وہ متصلات میں سے ہوگا، ہر دو تساقط کر لیں گے۔ سادہ نفوس کی سعادت و شقاوت۔ سادہ نفوس سعادت اور شقاوت سے بہرہ مند نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ اپنی اندرونی بساطت میں ہی باقی رہتے ہیں اور حق و باطل کے عقائد ان کے اندر اپنا نقش نہیں چھوڑتے تاکہ وہ خیر یا شر کا منبع بن سکیں۔ یہ حیوانات کی طرح جو حیوانی شہوات کے سوا کسی چیز کے مالک نہیں ہوتے، پس اس گروہ کا حشر حیوانات کے حشری کی مانند ہوگا۔ البتہ اگر کوئی اچھا حیوان ہو تو وہ حیوانی سعادت سے ہمکنار ہوگا، اور اگر بدخلق حیوان ہوا تو حیوانی شقاوت اس کا نصیب ہوگی، لیکن عقائد کے لحاظ سے وہ سچائی اور واقعیت سے ناآگاہ تھا اور اس کے دل میں کوئی خیال تک نہیں گزرا تاکہ وہ کسی سعادت کا سبب بن سکے۔ اسی طرح وہ باطل اور برے خیال سے بھی آگاہ نہیں تھا تاکہ وہ تاریکی و تنگی کا موجب بن سکے، کیونکہ سعادت اور شقاوت اکتسابی چیزیں ہیں۔ اسی لیے آغاز میں انسان کی عقلانیت اور قلب کا مرتبہ سعادت و شقاوت سے خالی ہوتا ہے۔ امام خمینی کا ملا صدرہ پر اعتراض۔ ملا صدرہ مرحوم کی عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض ماہیات ظلمانی ہوتی ہیں اور ان کی یہ ظلمت ذاتی ہے، اور وہ اپنی دینوی زندگی میں سوائے اپنی ذاتی شقاوت کے اور کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ لیکن بطور مسلم یہ بات درست نہیں، چونکہ تمام افراد بلکہ تمام اشیاء فطرت کمال پر خلق ہوئی ہیں، اور کوئی بھی ایسا شخص نہیں ملے گا کہ جو نقصان کو نقصان ہونے کی حیثیت سے چاہتا ہو اور کمال کو کمال ہونے کی حیثیت سے ناپسند کرتا ہو۔ پس اصل خلقت میں کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو سعادت کے سامنے پردہ ہو۔ ہر شخص کی فطرت میں کمال کا بیج اور قوت پائی جاتی ہے، لیکن ممکن ہے وہ بیج میں ہی رہ جائے، یا انسان اس بیج کی سیدھے راستے پر رشد و نما ہی نہ کر سکے اور اسے ٹیڑھا میڑھا کر دے۔ خلاصہ یہ کہ وہ ایک آئینے کی طرح ہے کہ جس میں نہ حق کا منعکس ہوا ہے نہ باطل، اگرچہ اس میں حقائق کے انعکاس کی فطری استعداد ہے۔ اب اگر ان دونوں حق و باطل میں سے کوئی بھی چیز اس میں منعکس نہ ہو سکی تو جب وہ اس عالم سے چلا جاتا ہے تو اس میں کوئی بھی نقش بالفعل موجود نہیں ہوتا، اور جو قوت اور استعداد اس کے اندر موجود تھی وہ بھی اس عالم دنیا سے مختص ہونے کی وجہ سے اس عالم میں آخرت میں منتقل نہیں ہوگی، لہٰذا اس عالم میں وہ کسی قسم کے نقش کا حامل نہیں ہوتا تاکہ مبدائے خیر یا مبدائے شر بن سکے۔ پس اس مرتبے میں نہ تو شقی اور نہ ہی سعید، البتہ ممکن ہے حیوانی سعادت یا شقاوت کا حامل ہو۔ اگر انسان اپنے نفس قابل اور بالقوہ میں عقائد حقہ اور معاد و قیامت سے متعلق امور کو داخل کر سکا اور ان امور کو بطور مستقیم تعقل کر سکا تو جس قدر بھی وہ نظام وجود کے حقائق کو اپنے قلب کے اندر سمو سکے گا اسی قدر روحانی سعادت سے ہمکنار ہوگا۔ اس کے مقابلے میں جس قلب کی تمام تر توجہ عالم طبیعت کی طرف ہو اور اس عالم کے تمام نقوش بطور مستقل اس میں منعکس ہوں تو وہ قلب ایک معکوس، الٹا اور منقوص خراب قلب ہوگا کہ جو فطرت سے پستی کی طرف لوٹ رہا ہے اور جس کی صورت دنیا اور مادہ کی طرف لوٹا دی گئی ہے۔ ایسے افراد کے جو گمراہ اور منحرف اعتقاد رکھتے ہیں اور حقیقت کے ساتھ دشمنی رکھتے ہیں، ان کا باطن نفاق و
جہود انکار کی صورت اختیار کر چکا ہے اور ان کی روح اور نفس حقیقت سے منحرف ہیں. ان کی واقعی صورت و شکل باطل صورت و شکل میں تبدیل ہو چکی ہے. ان کا عقیدہ بھی باطل اور ظلمانی ہے. لہٰذا یہ لوگ دائمی وبال میں گرفتار ہمیشہ کی شقاوت اور مکمل خسارے و نقصان میں ہوں گے. اگر کسی کے دل میں ٹیڑھے اعتقاد داخل ہو جائیں اور وہ خداوند متعال کے ساتھ تکبر کرنے میں بھی مقصر ہو اور ہمیشہ اپنے عناد کی وجہ سے حق کو باطل ثابت کرنے کے لیے دلیل قائم کرتا رہے اور دشمنی کی بنا پر قرآن و انبیاء کرام کے لیے گواہ لائے تو نعوذ باللہ ایسا شخص عقلی شقاوت کا حامل ہوگا. عقلانی مرتبے میں ایسے شخص کو ایسی ہی شقاوت حاصل ہوتی ہے چونکہ جب بھی وہ دنیا میں ہے غیر واقعی سور عقلیہ کو اپنی جہالت مرکبہ کی وجہ سے نہیں سمجھتا اور جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو متوجہ ہوتا ہے کہ اس کے عقائد خلاف واقع تھے. عالم آخرت میں یہی تصوراتی نقوش زہریلے سانپوں بچھوؤں اور عقلانی آگ کا منبع و سرچشمہ بنتے ہیں اور شاید آیہ مجیدہ سورہ حمزہ کی آیت نمبر 6 کا مصداق اور مثل یہی چیزیں ہوں. ایسے شخص کے لیے نجات کا کوئی راستہ نہیں ہوگا چونکہ اس کے وجود کا بیج رشد و نمو نہیں کر سکا بلکہ بیج کا بیج ہی رہا اور اس کے اندر باطل عقلانی صورتیں بنتی رہی ہیں. عقائد حقہ کا حصول اور اخروی سعادت. جیسا کہ ہم نے کہا ہے کہ قہری و جوہری تجرد کا راستہ طے کرنے کے علاوہ انسان ایک ایسی قوت بھی رکھتا ہے کہ جو حرکت جوہری کے راستے میں عقلی امور اور حقائق کو اپنے اختیار کے ساتھ قسم کر کے اپنی ذات کے باطن کو عقلی حقائق کے ساتھ بالفعل بنا سکتا ہے. اگر کوئی شخص مبادہ و ماد کے متعلق امور میں غور و فکر کر کے سالم و صحیح عقائد حقائق کو قسم کر لے اور ان کی صور علمیہ کو اپنے نفس کے اندر منتقل کر ڈالے اگرچہ اس کے بھی مختلف مراتب ہیں کہ انسان کس حد تک حقائق کی صورتوں کا منکشف و درک کر سکتا ہے تو اگر اس نے بطور مستقیم ادراک کر لیا ہو اور صور علمیہ واقع کے مقابل ہوں اور حقیقت و واقعات کے عین مطابق قرار پائیں تو یہ کام اس کی عقلی سعادت کا موجب بنے گا. اس قسم کے لوگوں سے کہ جن کی تعداد انتہائی کم ہے قرآن نے رمز و راز کی صورت میں وعدہ کیا ہے. اشقیہ اور سعد کا اخروی مواد. ہم نے اشقیہ برے لوگوں کے مادہ اخروی کی وضاحت کی کہ جس کی کل 7 حالتیں تھیں. رہی بات سعد نیک لوگوں کے اخروی مادے کی تو وہ قوت عاقلہ ہے. انسان اس قوت کو فعال اور زندہ کر سکتا ہے تاکہ دوسری قوتیں اس کے آگے مسخر ہو کر اس کی غلام و خدمت گزار بن جائیں. حتیٰ وہ شہوت کو بھی عقلانی بنا سکتا ہے. انسان اپنی تمام قوتوں کو قوت عاقلہ کی سلطنت مطلقہ کے ساتھ پیدا ہونے والے میزان عقل سے ہم آہنگ کر سکتا ہے. چھٹی فصل فعل خدا میں حکمت اور غایت. نظام خلقت کامل و احسن نظام. معارف میں سے ایک وہ چیز جس کی حکیم متکلم عوام اور اہل شرع سبھی تصدیق کرتے ہیں وہ واقعی اس میں کسی کے لیے کوئی شبہ بھی نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ حکیم علی الاطلاق خداوند عام کی جنبش قلم سے جو بھی چیز ظاہر ہوتی ہے مثلاً وجود اور اس کے کمالات وسعت نعمت رزق اور روزی کی تقسیم وغیرہ وہ سب بہترین منصوبہ اور خوبصورت ترین نظام کے تحت ہے اور تمام تقاضوں کو پورا کرنے والے جس مکمل اور جامع نظام کا تصور کیا جا سکتا ہے اس کے مطابق ہے. صرف اتنی بات ہے کہ ہرگز وہ اپنی مخصوص زبان اور اپنے فن کی مخصوص اصطلاح میں اس مکمل حکمت اور خدائی مہربانی کو بیان کرتا ہے. عارف باللہ کہتا ہے یہ دنیا مطلق جمیل و حسین خدا کی مطلق اور خوبصورت ترین پرچھائی ہے. حکیم کہتا ہے یہ نظام علمی نظام کے عین مطابق ہے جو ہر قسم کے نقص و عیب و شر سے خالی ہے اور ہر جزئی قسم کے شر کا جو گمان ہوتا ہے وہ مخلوقات کو ان کے کمالات لائقہ تک پہنچنے کے لیے ہے. متکلم و عالم شریعت کہتا ہے
حکیم کے تمام افعال حکمت و مصلحت پر مبنی ہوتے ہیں، اور انسانی جزئی و محدود عقول ان مخفی مصلحتوں کے ادراک سے جو تقدیرات الہی میں جاری ہیں عاجز ہیں۔ غیر عقلانی امور اور فعل حق کے تعالیٰ کی غایت۔ اعتراض کیا گیا کہ چونکہ خلقت عالم میں غیر عقلانی امور بھی وقوع پذیر ہوتے ہیں، مثلاً حادثاتی موت، گل و بوستان کا مردہ ہو جانا وغیرہ، تو اس سے معلوم ہوا کہ خلقت عالم کا کوئی مقصد و ہدف نہیں، اور اس عالم کا حد کمال اور کسی انتہائی نتیجے تک پہنچنا ضروری نہیں تھا۔ اتفاقی اور نامنظم امور اور کمال حق۔ ایک دوسرا اعتراض یہ کہ ان نامنظم اور اتفاقی امور سے معلوم ہوتا ہے عالم کا منظم اور تنظیم کنندہ کامل نہیں ہے۔ البتہ یہ اعتراضات شعر و خطابہ کی مانند اور براہین و اولیاء کے سامنے ٹھہرنے کی سکت نہیں رکھتے، کیونکہ قیاس پر مبنی مواد یعنی وجدانیت اور محسوسات وغیرہ اولیات کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور ہم نے برہان کے مطابق ایک ایسے قوی وجود کامل کو ثابت کیا کہ جو تمام جہات سے انتہائی کامل اور کامل علم و حکمت کا مالک ہے، اور حکیم وہ ہے کہ جس میں کمی و بیشی اور خلاف نظم کا تصور تک نہیں کیا جا سکتا۔ خالق کائنات کے علم و حکمت اور کمال کا برہانی ہونا، وجدانیت اور محسوسات کے جو اس پورے نظام میں وجود کو احاطہ نہ کرنے والے قاصر حواس سے حاصل ہوتے ہیں، برہان سے تشکیل پانے والے اولیات کے مقابلے میں قد علم نہیں کر سکتے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ حس اور وجدان بہت سے موقعوں پر خطا کرتے ہوئے خلاف واقع چیزیں دکھانے لگتے ہیں۔ مثلاً جب بارش ہوتی ہے تو اس کے ایک قطرے کو حصے خط مستقیم کی صورت میں غیر محیط دیکھتی ہے، اور جب آپ آگ کو گھماتے ہیں تو وہ ایک ہی جسم ہونے کے باوجود ایک آتشی دائرے کی شکل میں نظر آتی ہے۔ بس اگر ہم اپنے کانوں سے ٹکرانے والی ان خوش کن شعریات کا جواب نہ دے سکے تو پھر وجود عدم پر اقامہ برہان کافی ہے۔ پس وہ وجود جمیل مطلق ہے، اور یہ عالم اسی جمیل مطلق کا سایہ ہے، تو یہ اسی کا جمال ہے، اور جمیل مطلق کا جمال بھی جمال مطلق ہوتا ہے۔ لہٰذا اس بیان کے ساتھ اس اعتراض کا شعری ہونا مسلم ہو جاتا ہے۔ مجموعہ کائنات سے نظم و غایت حاصل ہونا۔ اگر کوئی تنگ نظری کا شکار ہو اور اس قدر محدود نگاہ رکھتا ہو کہ فقط ابرو کو دیکھتا ہو اور نظام وجود اور انسانی قد و صورت کو دیکھنے سے قاصر ہو، تو وہ ابرو پر بھی چند ایک اعتراض کرے گا۔ اول کہے گا یہ ٹیڑھی کیوں ہے، سیدھی ہوتی تو بہتر تھا۔ پھر کہے گا یہ سفید کیوں ہے، چونکہ سفید سیاہ سے بہتر ہے۔ اس طرح وہ ہر ایک عضو پر اعتراض کرے گا، بشرطیکہ کہ اس کی آنکھ اس عضو سے بڑی ہو تو، لیکن جس کی دید اور نظر وسیع ہے، اگر وہ اس پورے کے پورے ہیکل کو دیکھے گا تو وہ یقیناً اس کے حسن و جمال اور کمال نظم و غایت کی تصدیق کرے گا۔ اتفاق کے قائلین کا کہنا ہے کہ اس عالم میں کچھ غیر منظم امور بھی ہیں، وہ اس عالم کے اکمل و اتم حسن و جمال کو دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، لیکن اگر وہ نظام وجود کے بلند ترین مینارے سے اس کے ارد گرد ایک نگاہ ڈالیں تو وہ اس نظام عالم کے جمال اتم کا نظارہ کریں گے، لیکن اگر وہ فقط خود اسی ایک مینارے پر نگاہ کریں گے کہ جس پر وہ کھڑے ہیں تو اسے دوسروں کی نسبت خطرناک ہی جانیں گے اور اسے نظم کے خلاف قرار دیں گے۔ اگر آپ بھیڑیے کو دیکھتے ہیں اور اس کے نوکیلے ناخنوں اور مضبوط پنجے اور تیز دانت دیکھتے ہیں، اور پھر اس کے مقابلے میں ایک نازک اندام ہرن کو دیکھتے ہیں کہ جس کے پاؤں اور پنجے انتہائی نرم اور کمزور ہیں اور جس کے دانت بہت ہی خوبصورت ہیں، اور اسی طرح آپ اسے بھیڑیے کے مضبوط پنجے میں اسیر دیکھتے ہیں، تو بے اختیار اس کو خلاف نظم قرار دیتے ہیں، کیونکہ آپ اس غلط فہمی سے غافل ہیں۔ لیکن جب آپ خود بھیڑیے سے بھی تیز دانت اور بڑا پیٹ رکھنے والی بھیڑیوں اور بکریوں کو کھاتے ہیں تو اسے نظم میں عالم کے خلاف قرار نہیں دیتے، حالانکہ جو اعتراض آپ بھیڑیے پہ کر رہے تھے وہی اعتراض اب یہ بھیڑ بکریاں اپنی زبان حال سے آپ پر کر رہی ہیں۔ خلاصہ یہ کہ ہمیں فقط فرد کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ اگر یہ عالم
افرادی کا مجموعہ ہے، اور یہ نظام امر ایک اعتباری چیز ہے، لیکن یہ امر اعتباری قابل توجہ قرار پایا ہے۔ اسی لیے دنیا بھر کے عقلاء اس اعتباری امر یعنی نظم کی حفاظت کی تاکید کرتے ہیں اور اسے اہمیت دیتے ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی شخص تلوار لے کر اجتماع کے نظم و انتظام کو خراب کر دے تو تمام عقلاء اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیں گے۔ البتہ چونکہ آپ نے فقط اپنے ارد گرد ہی نگاہیں لگا رکھی ہیں، لہذا قحط اور پودوں کی بیماریوں اور سرما کو نظام عالم کے خلاف قرار دیتے ہیں، اور درندوں کے حیوانات پر تسلط اور بھیڑ بکریوں پر انسان کے تسلط اور انسان پر موت اور بیماری کے تسلط کو خلاف نظم جانتے ہیں۔ حالانکہ ایک اکمل و اتم نظام کی حفاظت کے لیے یہ تمام باتیں انتہائی لازم اور پسندیدہ ہیں۔ کہنا چاہیے کہ وہ اپنی نہایت اور انتہا کو پہنچ گیا تھا، اور اسے جس تک اسے حرکت کرنی چاہیے تھی اس تک پہنچ چکا ہے، کیونکہ کسی بھی شے کے مطلوب کو کسی اور شے سے طلب نہیں کیا جا سکتا ہے۔ البتہ انسان کامل کی نسبت کے جو خلق خدا کے لیے خلق ہوا ہے اور دوسری تمام اشیاء اس کی خاطر خلق ہوئی ہیں۔ ہم سب کی موت ناگہانی ہی ہے، چونکہ ہم اپنی حقیقی غایت اور انتہا تک نہیں پہنچ سکتے، اور اجل کی تیز ہوائیں ہمارے وجود کے نارسیدہ پھل کو بہت جلد درخت حیات سے اکھاڑ کر زمین پر پھینک دیتی ہیں، اور ہم سب اپنی غایت تک نہ پہنچنے کی وجہ سے عاطل و باطل رہ جاتے ہیں۔ ہم میں سے کوئی بھی محبوب کے وصال تک پہنچ نہیں پاتا اور اپنی غایت تک رسائی حاصل نہیں کر سکا، سوائے معصومین کے اور ان چند لوگوں کے جنہوں نے معصومین کے قدم پر قدم رکھنے کی سعادت حاصل کی ہے، مثلاً سلیمان وغیرہ۔ حتیٰ عرفہ میں سے کامل ترین لوگ بھی اس لحاظ سے ناکام رہے ہیں، بلکہ ملائکہ کے لیے ایک معین مقام ہے، تنہا چیز کہ جس کی حرکت کے لیے کوئی حدود و مقام نہیں۔ انسان کامل ہے کہ جو اس ترقی و استکمال کے راستے پر اس قدر استعداد کا حامل ہوتا ہے کہ وہ ایسے مقام تک پہنچ سکتا ہے جہاں ہمارا وہم و گمان بھی نہیں پہنچ پاتا، اور وہ انسان کامل نور انور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پس یہ اعتراض کہ یہ اپنی غایت تک نہیں پہنچ سکے، لہٰذا ان کی زندگی بیہودہ اور بیکار ہے، ایک بے بنیاد اعتراض ہے، کیونکہ پھول کا پھل میں تبدیل ہونا شگوفے اور درخت کا فعل نہیں بلکہ غیر کا فعل ہے، چونکہ یہ جو بھی حرکت کرتے ہیں وہ جس تک اسے حرکت کرنی چاہیے تھی تک پہنچ جاتے ہیں، اور وہ خود انہیں حرکت میں لانے والا محرک جانتے ہیں۔ افعال الہی کی غرض و غایت بندوں کے نفع پہنچانا نہیں۔ خداوند متعال نے اپنے انبیاء کرام کو جو امر و نہی کیے ہیں وہ نہ تو صادر ہونے کے لحاظ سے اور نہ ہی مقصد و ہدف کے اعتبار سے ہمارے امر و نہی کی طرح ہیں، کیونکہ کسی بھی کام کے مقاصد و محرکات تھے، فعال میں مؤثر واقع ہوتے ہیں اور فعال انہی کے تحت تاثیر واقع ہوتا ہے۔ حتیٰ ایسی چیز روحانی مبادی عالیہ میں بھی غیر معقول واقع ہوتی ہے، جائے کہ مبادی کے سرچشمہ و مبدع جل جلالہ کے بارے میں ہم ایسا تصور کریں، کیونکہ ایسا تصور ایسی قوتوں کا لازمہ ہوتا ہے۔ ذات حق تعالیٰ کی تجلی افعال الہی کی غایت۔ البتہ ہمارے اس قول کا لازمہ یہ نہیں کہ خداوند متعال کا فعل بغیر کسی حد و مقصد کے انجام پاتا ہے، بلکہ تاکہ وہ عبث اور بیہودہ قرار پائے، چونکہ اس کے فعل کی غایت خود اسی کی ذات متعال یعنی نظام اتم کے جو نظام ربانی کی تابع اور خداوند کے فعل کے سلسلے میں فعل اور غایت ایک ہی چیز ہے اور اس میں کوئی فرق نہیں۔ البتہ اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ خداوند متعال اپنی ذات کے تحت تاثیر ہوتا ہے، کیونکہ یہ بات بھی چند وجوہات کی بنا پر محال ہے، بلکہ اس کا معنی یہ کہ حب ذاتی کا نتیجہ حب آثار ہے، نہ بطور مستقل و جداگانہ۔ خداوند متعال کا اپنے سوا اپنی ذات کے بارے میں علم مرتبہ ذات میں ہوتا ہے اور اپنے غیر کے بارے میں حق تعالیٰ کے علم کی علت تفصیل کے آئینے میں قرار پاتی ہے۔
اس کی حب ذات بھی ایسی ہی ہے، اور اس کا ارادہ کہ جو تغیر و زوال کے رنگ سے منزہ حالت میں اشیاء سے متعلق ہوتا ہے، ذات کے نزدیک ذات کے پسندیدہ ہونے کی وجہ سے، نہ کہ بطور مستقل اشیاء کے پسندیدہ و محبوب ہونے کے سبب۔ میں ایک خفیہ خزانہ تھا اور میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں، بس میں نے مخلوق کو خلق کیا تاکہ میں پہچانا جاؤں۔ یہ حدیث اسی مطلب کی طرف اشارہ ہے۔ بنابراین ذات کے ظاہر ہونے کی چاہت اور اس کو پہچانوانے کی خواہش حسب ذات ہے، نہ کہ حب اشیاء۔ پہلی دلیل محققین فلاسفہ کے نزدیک خدا کے فعل مطلق کے لیے ذات مقدس حق اور اس کی ذاتی تجلیات کے علاوہ کوئی غرض و غایت نہیں ہے۔ ایجاد اشیاء کے سلسلے میں سوائے اپنی ذات اور اس کی تجلی و ظہور کے علاوہ ممکن نہیں ہے کہ خدا کوئی دوسری غایت رکھتا ہو۔ اس لیے جو بھی فعل اپنی ذات کے علاوہ کسی بھی قصد یا غرض کے پیش نظر کسی چیز کو پیدا کرتا ہے، خواہ وہ دوسرے کو نفع و ثوابی پہنچانا ہو یا عبادت و معرفت یا حمد و ثنا کے لیے ہو، وہ فعل اس غرض کے ذریعے کمال کو پہنچتا ہے، اور اس کا وجود اس کے لیے عدم سے اولیٰ ہوتا ہے، اور اس بات کا لازمہ نقص و قصور اور فوائد ہیں۔ اور نقص و قصور ذات کامل علی الاطلاق و غنی بالذات و واجب من جمیل جہات خدا کے لیے محال ہے، لہذا خدا کے افعال میں نہ تو نفی و اعتراض کا مقام ہے اور نہ ہی اعتراض و وضاحت کے بارے میں اس سے سوال کیا جا سکتا ہے۔ البتہ خدا کے علاوہ تمام موجودات اپنے افعال میں اپنی ذات کے علاوہ دوسرے اغراض و مقاصد رکھتی ہیں۔ پس اشیاء کے جمال حق و مقربین و مجذوبین کے افعال کا مقصد خدا کے حضور میں اور لقاء اللہ کے مقام تک پہنچنا ہے، اور دیگر موجودات اپنے کمال و نقص اور شدت و ضعف کے اعتبار سے اپنی ذات سے الگ غرض رکھتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ کہ خدا جو ذات کمال مطلق اور واجب ذات ہے، وہ من جمیع الجہات واجب ہے، اور جس طرح خدا کی ذات نفی و اعتراض سے مبرہ ہے، اس کے افعال بھی اس سے مبرہ ہیں، اور یہ بات دیگر موجودات میں نہیں ہے۔ نیز چونکہ ذات خدا کامل مطلق اور جمیل علی الاطلاق ہے، اس لیے تمام موجودات کی امیدوں کا کعبہ ہے اور تمام سلسلہ کائنات کا انتہائی مقصد ہے، مگر خود خدا نہ کوئی امیدوں کا کعبہ رکھتا ہے اور نہ اپنی ذات کے علاوہ کوئی غایت و مقصد رکھتا ہے، اس لیے کہ ہر موجود ناقص بالذات ہے، اور ہر ناقص فطرتاً اپنی ذات سے گریزاں ہوتا ہے، جیسے ہر کامل مرغوب فیہا ہوتا ہے۔ لہذا تمام افعال و حرکات کی غایت ذات مقدس ہے، اور ذات مقدس کے لیے اپنی ذات کے علاوہ کوئی غایت نہیں۔ نیز چونکہ خدا بدرجہ اتم جمال و کمال ہے، لہذا نظام کائنات جو ذات جمیل کا سایہ ہے، امکان کے انتہائی درجے پر ہے، اور یہ مجموعی نظام تمام متصورہ نظاموں میں کامل ترین ہے۔ اس لیے نفی و اعتراض اور غایت و غرض کا سوال جہالت کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں رکھتا، جیسے کہ ابلیس لعین سے 7 سوال کیے گئے تھے، اور خدا نے بطریق احسن و بطور مجادلہ سب کا بوجہ احسن اجمالاً ایک ہی جواب دیا تھا۔ بس چونکہ خدا کا فعل غایت کا کمال پر مشتمل ہوتا ہے، اس لیے اس کے بارے میں سوال نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ دیگر موجودات چونکہ وہ ذاتاً و فعلاً ناقص ہیں، اس لیے ان کے بارے میں سوال ہو سکتا ہے۔ نیز چونکہ خدا حکیم علی الاطلاق ہے اور اس کا ہر فعل انتہائی مضبوط و مستحکم ہوتا ہے، اس لیے اس کے بارے میں سوال کی گنجائش ہی نہیں ہے، برخلاف دیگر موجودات کے۔ نیز چونکہ خدا سے صادر ہونے والا ہر فعل اس کی اصل حقیقت اور اس کی خاص ماہیت ہے، اور دیگر موجودات ایسے نہیں ہیں، لہذا خدا بذات فعال ہے، اور اس کے افعال کے بارے میں کیوں کہنا باطل ہے، برخلاف دیگر موجودات کے۔ اور چونکہ ارادہ و مشیت و قدرت الہی عین ذات خدا ہے، اس لیے خدا کے اندر فعالیت بذات ارادہ و قدرت کے ذریعے فعالیت کے عین مطابق ہے، اور شبہ بالطبع کی گنجائش نہیں ہے، اس لیے خدا کے افعال کے بارے میں نفی و اعتراض بے معنی چیز ہے۔ یہ بھی ایک ایسی اعلیٰ بحث ہے جو اپنی جگہ ادلہ و براہین سے ثابت ہے، اور اس سے متکلمین کے بہت سے وہ شبہات جو مختلف ابواب معارف الہیہ میں ہیں
وہ حل ہو جاتے ہیں۔